یہ ایسی کلپ اور ویڈیو ہے کہ کوئی انشاءاللہ العزیز ماں کا لال جرت نہیں کر سکتا کہ اس کا جواب دے۔ پہلے بھی میرے 2 ویڈیو میں نے ان کو چیلنج کیا ہے، الحمدللہ ان میں سے کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آج یہ تیسری بھی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی چیلنج ہے اللہ یاری کے لیے اور شیعہ علماء کے لیے کہ اس کا جواب دیں یہ، اور یہ میں نے ثابت کی ہیں ان کی کتابوں سے اور قرآن مجید سے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا ویڈیو ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک بار اس کو آپ ضرور سنیں۔ اس ویڈیو کے اندر بڑے عمدہ دلائل ہیں قرآن مجید سے اور شیعہ کتب سے، سنی کتب سے ہٹ کر، کہ ابو بکر عمر منافق نہیں تھے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند دلائل رکھتا ہوں، ان پر غور کریں، اور اگر آپ کے پاس قرآن مجید گھروں میں ہے تو اس میں آپ چیک بھی کر لیں، دیکھ لیں۔ بھائیو، قرآن مجید کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، منافقین کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے، یہ قرآن مجید بتا رہا ہے۔ یہ تو سورۃ النساء کی آیت تھی 145، اور دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، کافر اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں، وغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کریں، ومأواہم النار وما للظالمین من انصار۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی کئی آیاتیں ہیں، لیکن فی الحال میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی کہ منافقین اور کفار جہنم میں داخل ہوں گے، اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، کلیئر بات ہے۔ ہر فرقہ اور ہر مسلک اس چیز کو مانتا ہے کہ کافر اور منافق جہنم میں جو ہے نا وہ جلیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ابو بکر اور عمر کہاں ہے؟ یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ شیعہ کتب کو ہم دیکھتے ہیں، سنی کتب کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کہ امام فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جعفر صادق کہتے ہیں ماں بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ کتاب ہے فروع کافی جلد نمبر 4، اور یہ کہتا ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق، کتاب الحج میں ہے، جلد نمبر 4 ہے، عربی ہے، اور یہ مطبوعہ ایران ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بین بیتی، یہ میرا جو گھر ہے، وہ ممبری، اور یہ میرا جو ممبر ہے، روضۃ من ریاض الجنت، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، 554 پیج پر بھی ہے، پیج نمبر 554، اور دوسرے پیج یعنی کہ 555 پر بھی ہے، 555 پر، اسی میں بھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنت، اس میں بھی ہے۔ یہ 2-3-4 احادیث یہ لائے ہیں، کتاب الحج میں جلد نمبر 4 ہے، فروع کافی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہو گیا، سنی شیعہ کتابوں میں، وہاں پر بخاری میں بھی یہی حدیث موجود ہے کہ جس جگہ پر میں ہوں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو ابو بکر، قرآن مجید کہتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا یہ علاقہ، میرے گھر اور میرے جو ہے نا وہ ممبر کے درمیان کا جو یہ علاقہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔
تو معلوم ہوا ابو بکر تو جنت میں اور عمر بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں مزار شریف میں، اسی گھر کے اندر ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ تو جنت کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو بکر اور عمر تو دنیا میں ہی جنت میں چلے گئے، ابھی سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے اللہ جاری کہتا ہے۔ اور فضل ہمدرد اور دوسرے لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ منافق تھے، تو منافق کا ٹھکانہ تو جہنم ہونا چاہیے نا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں میں نے پڑھی، اب وہ کہاں ہیں؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ منافق ہوتے تو جنت میں نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو، ابھی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی ہے۔ ابو بکر کے ساتھ ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمر بھی۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ منافق نہیں تھے۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، اس کے بعد یہ میں نے حدیث پڑھی جو فروع کافی کی بھی ہے اور سنی اور شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ ملی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ بھی قرآن مجید کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس پر بھی غور کریں میرے بھائیو۔ منہا خلقناکم، یہ لوگوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور تمہیں ہم اسی مٹی میں واپس لائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ بھی ہم تمہیں اسی سے ہی جو ہے نا اٹھائیں گے، اسی مٹی سے ہی۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے اور آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا پھکا ہے، پھکا اللہ یاری صاحب اور فضل ہمدرد اور جتنے بھی شیعہ بھائی ہیں ان کے لیے بہت بڑا پھکا ہے یہ، کہ اس آیت پر غور کریں۔ اس آیت کے اندر تفسیر صافی اور فروع کافی جلد نمبر 3 میں ان محمد بن اسلم ان احدہما علیہ الصلوۃ والسلام، امام سے روایت ہے، قال من خلق من تربۃ دفن فیہا، جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ اسی جگہ ہی اسی مٹی میں ہی دفن ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ دوسری صفحہ 202 پر بھی ہے اور 203 پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق سے روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا جو خمیر لیا گیا تھا، وہ خمیر جس مٹی سے لیا گیا تھا وہ یہ عائشہ صدیقہ کا مکان تھا، گھر تھا، اسی خمیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے اور اسی خمیر سے پھر ابو بکر بھی پیدا ہوئے اور عمر بھی پیدا ہوئے۔ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ صفحہ نمبر 310 میں تفسیر صافی ہے، جلد نمبر 3 ہے، تفسیر صافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 میں ہے۔ اسی آیت کے تحت لگتا ہے کہ کافی میں بھی یہی ہے کہ ان صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی روایت ہے کہ اسی آیت سے مراد امام صاحب لیتے ہیں کہ جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی میں دفن ہوگا۔ اس کا مطلب کہ ابو بکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی تھی، اس لیے وہ وہاں پر کٹھے گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی اسی جگہ سے نہیں لی گئی تھی نہ کسی اور کی، اس لیے وہ وہاں پر دفن نہیں ہیں، کسی اور جگہ پر ان کی مٹی لی گئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ مٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مٹی سے ابو بکر اور عمر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کتاب آپ کی تفسیر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اسی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر صافی کے اندر، شیعہ کتب کے اندر، اور یہ کتاب الجناز فروع کافی اس کے صفحہ نمبر 202 پر اور 3 پر بھی یہی روایت لکھی ہوئی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو جس جگہ سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں ہی دفن ہوگا،
اور وہ قرآن مجید کی تشریح آیت کی بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل اب واضح ہو گیا کہ ابو بکر عمر کی مٹی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یعنی کہ قطعاً وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ منافق یا کافر نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو ابھی سے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بھائی ابو بکر عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے افضل کون ہیں، تو یہ بھی ذرا آپ دیکھیں۔ یہ ہے کتاب ملا یحضر الفقی، یہ جلد نمبر 1 ہے، ملا یحضر الفقی جلد نمبر 1 ہے، مطبوعہ ایران ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام القوم فقدموا افضلکم، تم امام جب بناؤ نا جماعت کے لیے، جب امام بناؤ تو کس کو آگے کرو؟ افضلکم، جو تم سب میں زیادہ فضیلت والا ہو، جو تم سب میں زیادہ فضیلت والا ہو اس کو آگے کرو۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ روایت ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان اول الناس بالتقدم فی الجماعت، جماعت میں آگے کون ہو، کون پڑھائے، امامت کون کرائے؟ اقرؤہم للقرآن، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو عالم ہو، قرآن مجید کا قاری ہو۔ قرآن مجید کا قاری عربی میں قاری کو عالم ہی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات کہ امامت اس سے کرواؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، پہلے علم قرآن مجید کا رکھتا ہو۔ وَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَفْقَهُمْ، جو قرآن مجید کی علم سب میں برابر لوگ بہت زیادہ ہوں تو پھر اس کو رکھو جس میں قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءٌ، اگر سمجھداری میں قرآن کو سمجھنے میں سب برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتٌ، تو جو ہجرت میں سب سے پہلے ہجرت جس نے کی ہو اس کو امام بناؤ۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ، اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں، فَأَصْلَهُمْ، تو پھر جو عمر میں بڑا ہو اس کو آگے کراؤ۔ اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، جب آپ بیمار تھے، طبیعت ناسازگار تھی، اور ان ایام میں 3 دن آپ کے وصال مبارک سے پہلے کس کو جماعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اب اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کا قاری سب سے زیادہ ہو۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ مروا ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو بکر آگے بڑھے۔ اگر کوئی کہتا ہے ابو بکر آگے نہیں تھا تو دلیل لائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، وہ دلیل پیش کرو۔ تو یہ چیز ہے کہ امامت وہ کرائے جو پہلی خاصیت ہے جس میں قرآن مجید سب سے زیادہ جانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب سمجھا کہ ابو بکر سب سے زیادہ قرآن مجید کا قاری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہو، اس کا مطلب یہ بھی خاصیت ابو بکر کے اندر تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتٌ، پھر ہجرت میں جو سب سے پہلا ہو، تو سب سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نے کی۔ یہ تو دنیا مانتی ہے نا، اس پر تو پوری دنیا مانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت ابو بکر نے کی تھی، ساتھ تھے۔ تو ہجرت بھی ابو بکر نے علی سے پہلے کی تھی۔ حضرت علی کو بستر پہ لٹایا تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد آئے، لیکن سب سے پہلے ہجرت بھی ابو بکر کی تھی۔ اور سب سے زیادہ علم والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم والے کو آگے کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو آگے کیا؟ ابو بکر کو۔ اس کا مطلب کہ علم رسول اللہ سمجھتے تھے۔ ہم لوگ کچھ درمیان میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو بکر علم میں اچھا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں آگے تھے۔ تو ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں، فیصلہ کروائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امامت کے لیے آگے کیا، بس وہی پھر علم میں بھی سب سے آگے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو علم میں سب سے زیادہ افضل پایا۔ اس کے بعد پھر
ہجرت میں بھی آگے پایا. دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہجرت میں ہو, تو ہجرت میں بھی ابو بکر آگے تھے. پھر وہ کہتے ہیں اگر ہجرت میں بھی برابر ہو جائیں تو ان کو کرو جس کی عمر بڑی ہو. تو عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر کی بڑی تھی, کیونکہ 2 سال کم چھوٹے تھے. 38 سال تھی جب وہ اسلام لائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 2.5 سال چھوٹے تھے. حضرت علی بچے تھے. تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو آپ کی حدیث ہے نا, ملا یادر الفقی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 اور 47, 247 اور 246 پہ جو حدیثیں آپ نے لکھی ہیں, یہ ساری کی ساری ابو بکر پر فٹ ہوتی ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہوتی. اور نہ آپ کا فیصلہ چلے گا نہ میرا فیصلہ چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلیم کھم کر دینا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ آپ کے جو ہے نا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اور یہ ساری چیزیں ملا کے پھر نیچے آ جاتی ہے حدیث, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم فقدموا افضلکم, اس کو آگے کرو جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. یہ 247 پیج پر بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو آگے کیا؟ ابو بکر کو. اس کا مطلب کہ سب سے زیادہ فضیلت والا ابو بکر تھا. یہ بھی ثابت ہوا. تو میرے بھائیوں, اس کو غور سے سنیں اور شیئر کریں آگے بھی. صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں نا, اہل سنت کہلاتے ہیں. صحابہ کرام کو مانتے ہیں, ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایسی انشاءاللہ العزیز یہ کلپ اور ویڈیو ہے کہ کوئی انشاءاللہ العزیز ماں کا لال جرت نہیں کر سکتا کہ اس کا جواب دے. پہلے بھی میرے 2 ویڈیو میں نے ان کو چیلنج کیا ہے, الحمدللہ ان میں سے کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. آج یہ تیسری بھی چیز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی چیلنج ہے اللہ یاری کے لیے اور شیعہ علماء کے لیے کہ اس کا جواب دیں یہ. اور یہ میں نے ثابت کی ہیں ان کی کتابوں سے اور قرآن مجید سے. کسی سنی کتاب سے میں نے حوالہ نہیں دیا میرے بھائیوں. تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کو ماننے والے اہل سنت والوں, گھبراؤ نہیں انشاءاللہ العزیز. یہ بالکل ناک آؤٹ ہو چکے آج انشاءاللہ العزیز. ان میں جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ میری کلپوں کا یہ ویڈیو بنا کر جواب دیں. ہمت ہے تو میدان میں آئیں. اور انہی کی کتابیں ہیں. میں یہ جتنے بھی ہیں ان کی آپ کو پاس جو ہے نا فوٹو کاپیاں بھی پرنٹ وہ آپ کے بھیج دیتا ہوں, آپ اس پر دیکھیں انشاءاللہ العزیز. تو آج بس اتنا ہی کافی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.